الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وقد خاب من دساها और जिसने उसे खाक में ठलस दिया खाक में मिला दिया कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा कौमे समूद ने अपनी सरकशी की बदौलत पैगंबर को झुठला दिया इल्म बाअस अशक़ाहा कि जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा था इल्म बाअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा तो पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा था कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पीने के पानी से हदर न करो फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा कि पैगंबर सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था उस बदबख्त को मुखातिब करते हुए कहा था कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने के पानी से हदर न करो फ़क़ज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा उसने अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की उनको झुठला दिया उनका इनकार कर दिया फ़अक़रूहा और ऊँटनी की टांगे काट डाली ऊँटनी की टांगे काट दी ऊँटनी की पूंछें काट डाली
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی اس بدبختی کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل فرما دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور ان کو ہلاک کر کے برابر سارے کر دیے۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کو ان کے کسی قسم کے بدلے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ شمس کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ اختصار وقت کی بدولت بلا تمہید اپنی بات کا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم 9 کے عدد کو لے کے چلیں گے، اور جیسا کہ آبا احباب کے علم میں ہے کہ ہم عادات کے اعداد و شمار کے حوالے سے مختلف عادات پہ مشتمل اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور فرامین آپ کے گوش گزار کر رہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ ہم 9 کے عدد کو مختصراً بیان کریں گے۔ حضرات، آپ نے سورہ شمس کی یہ آیات سماعت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں قوم سمود کے وتیرے کو بتلایا جا رہا، ان کے انداز کو بتلایا جا رہا۔ حضرات، اسی طرح قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ مختصر کرتے ہیں، حجر اس قوم کا معروف شہر تھا۔ اس قوم کے معروف شہر کا نام حجر تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک سورت اسی شہر کے نام سے موجود ہے۔ یہ شہر مکہ سے شام کو سفر کرتے چلے جائیں تو رستے میں پڑتا ہے۔ مکہ سے شام کے رستے میں یہ حجر کا شہر پڑتا ہے۔ اس شہر میں یہ قوم سمود صالح علیہ السلام کی یہ قوم موجود تھی۔ اس قوم میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا۔ وہ اللہ کے احکامات لوگوں کو پہنچاتے تھے، اللہ کے فرامین لوگوں کو بتلاتے تھے، اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے مد مقابل ایک نہیں، دو نہیں، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کی مخالفت ضرور کی جاتی ہے۔ جو بھی حقیقت کو بیان کرتا ہے اسے جھٹلانے والے بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس قوم میں کچھ ایسے لوگ شر پسند موجود تھے جو اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے تھے، اور وہ کتنے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کتنے لوگ تھے کہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت سے روکتے تھے۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد، تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے اپنے عدد پہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ نمل میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے ان سرگنوں، ان شر پسندوں کے متعلق واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ نمل میں ارشاد فرما رہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ کہ اس شہر میں 9 آدمی 9 جتھے دار آدمی تھے 9 سرگنے تھے جو لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کے اطاعت سے روکتے تھے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ 9 انسان 9 آدمی 9 سرگنے 9 سردار 9 جتھے دار آدمی تھے یفسدون فی الارض وہ ملک میں شر پسندی پھیلاتے تھے زمین کے امن کو تباہ و برباد کرتے تھے زمین پہ فساد برپا کرنے والے تھے ولا یصلحون وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے وہ اصلاح چاہنے والے نہیں تھے وہ اصلاح کروانے والے نہیں تھے حضرات انہی کے متعلق سورہ شمس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا حضرات یہ جو گنتی کے 9 افراد تھے یہ گنتی کے جو 9 سرگنے تھے جو اس قوم کے سردار تھے انہوں نے پوری کی پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا تھا پوری کی پوری قوم کو دباؤ میں دے رکھا تھا کہ قوم کا کوئی فرد بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات پہ کان نہ دھرے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانے ان پہ ایمان نہ لے کے آئے حضرات موضوع طویل ہے اختصار وقت کی بدولت آگے چلتے ہیں موضوع پہ رہنے کا مقصود ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 9 کے عدد کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا اسی طرح 9 کے عدد پہ اور بھی کچھ واقعات قرآن مجید میں موجود ہے اور کثرت سے احادیث میں بھی موجود ہے 9 کے عدد پہ جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں لیکن حضرات یہ قوم سمود کا جو وتیرہ تھا صالح علیہ السلام کی قوم کا جو وتیرہ تھا انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا اللہ کے پیغمبر نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے نبوت کی نشانی مانگی دلیل مانگی اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھلائیے ہمیں کوئی دلیل دیجیے تاکہ وہ نشانی دیکھ کے وہ دلیل دیکھ کے ہم آپ پہ ایمان لا سکے ہمیں یقین ہو سکے کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا بتلاؤ کیسی نشانی چاہیے بتلاؤ کیسی دلیل چاہیے کہ کیسی نشانی تم کو دکھلاؤ کہ جس کی بدولت تمہیں میری نبوت کا یقین آ سکے جس کی بدولت تمہیں میری نبوت پہ ایمان لا سکو لوگوں نے کہا پہاڑ تھا پہاڑ پہ نظر دبائی کہا ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر تب مانیں گے جب اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی آپ برآمد کروا دیں گے حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے حضرات مختصر کر رہا ہوں تاریخ لمبی ہے حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا صالح علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کے قوم سمود کے سامنے لا کھڑی کی قوم دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے ششدر رہ جاتی ہے لیکن بدقسمتی کے ان کی بدقسمتی تھی یہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ دلیل مان لینے کے باوجود بھی
اپنی منمانی کی نشانی، اپنی مرضی کی دلیل لینے کے باوجود بھی وہ صالح علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے، بلکہ ان میں سے جو 9 سرگرے تھے، جو 9 بدماش تھے، انہی میں سے ایک بدبخت اٹھتا ہے، وہ اونٹنی پہ حملہ آور ہوتا ہے، اونٹنی پہ حملہ کرنے لگتا ہے، تو صالح علیہ السلام نے اسے روکا، جس کا نقشہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھینچا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَقْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ ان میں سے ایک بدبخت تھا، اونٹنی پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام اسے روکتے ہیں، اونٹنی پہ حملہ کرنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ وہ صالح علیہ السلام اس کو روک رہے ہیں، اونٹنی پہ حملہ آور ہونے سے اسے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ، وہ حضرت صالح کی بات نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، فَعَقَرُوهَا، اونٹنی پہ حملہ کر دیتا ہے، ٹانگیں کاٹ ڈالتا ہے، اونٹنی کو مار دیا جاتا ہے۔ اس اللہ کی نشانی کو ختم کرنے کی وجہ سے، اس اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ان پہ اپنا عذاب نازل فرما دیا، تمام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، تمام کے تمام لوگوں کو مار دیا، ختم کر دیا، اور ان کے میدان جو مقام تھے، ان کے جو محلات تھے، وہ ویران سنسان پڑے رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، تاریخ لمبی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اب لوگوں کے لیے اس قوم میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے کہ آج وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے تھے، آج وہ مرے پڑے ہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، ان کے جو محلات تھے، ان کے جو مکانات تھے، وہ آج سنسان پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، کوئی ان کو آباد کرنے والا نہیں ہے، کسی میں اتنی سخت نہیں ہو رہی جا کے اس میں بسیرا کر سکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وہ 9 سرگنے تھے، وہ 9 شرپسند تھے، انہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ چند ایک افراد جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، باقی ساری کی ساری قوم کو، پوری کی پوری قوم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرات، بعض لوگ اس واقعہ کی بدولت توہم پرستی ہمارے اندر ہندوؤں سے آئی، توہم پرستی ہمارے عقائد میں شامل ہو کے رہ گئی ہے۔ حضرات، ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، توہم پرستی کی بدولت کچھ لوگ اسی واقعہ کی وجہ سے، یہ 9 افراد کے قصے کی وجہ سے 9 کے عدد کو منحوس قرار دیتے ہیں، 9 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، 9 کے عدد کے متعلق نحوست، 9 کے عدد کا جو 9 کا حصہ ہے، اس کو استعمال میں لانے سے کتراتے ہیں، منحوس سمجھتے ہوئے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا، لا عدوى ولا طیرا ولا حاما ولا سفرا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى، کوئی بیماری چھوت کی بیماری نہیں،
آج لوگوں میں یہ وہم ہے، آج لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، بلکہ بدقسمتی سے لوگوں کا یہ ایمان بن چکا ہے توحید پرستی پہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے لا عدوہ، کوئی بیماری، کسی قسم کی بیماری، کوئی چھوت کی بیماری، اور ولا طیرہ ولا حامہ، نہ پرندوں سے بدشگونی لینا جائز ہے، نہ ہم ہے، نہ کوئی بیماری چھوت کی بیماری ہے، ولا سفرہ، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ لوگ سفر کا مہینے کو منحوس گردانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی نہیں، بدشگونی لینا یہ ایمان میں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی۔ کسی سے سفر سے بدشگونی لیتے ہیں، سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں، سفر کے مہینے کا منحوس سمجھتے ہیں، پرندوں سے بدشگونی لیتے ہیں، اور کیا کیا نہیں تو ہم پرستی میں مبتلا ہوتے۔ حضرات بات کہیں اور نہ نکل جائے، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 9 کے عدد کو قوم سمود کی اسی واقعے کی بدولت، قوم سمود کے تباہ و برباد ہونے کی وجہ سے، 9 افراد کی وجہ سے پوری کی پوری قوم گمراہ رہی، اور پوری کی پوری قوم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی بدولت کچھ لوگ 9 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرات 9 کے عدد میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، 9 کے عدد میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ 9 کے عدد کی عظمت، 9 کے عدد کی برکت کو اگر بیان کرنا چاہے تو حضرات بہت سے واقعات ہیں۔ سب سے عظیم ترین، سب سے عظیم اور بڑی بات جو 9 کے عدد کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے، جو 9 کے ہندسے کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے، وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن، کہ جس دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے اتنی کثرت سے زیادہ، اتنی کثرت سے جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے جتنی کثرت سے 9 ذی الحجہ کے دن، یوم عرفہ کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرات یہ 9 ذی الحجہ کی برکت، یہ 9 کے عدد کی عظمت، یہ 9 ذی الحجہ کے دن کی برکت ہے کہ اس دن اللہ ذوالجلال والاکرام کثرت سے، اتنی کثرت سے کہ پورے سال میں کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی بابرکت گھڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عظیم سے عظیم ترین دن کیوں نہ ہو، روزہ کیوں نہ ہو، روزے کی حالت انسان کی کیوں نہ ہو، حضرات عظیم سے عظیم ترین نیکیاں انسان کرتا رہے، لیکن جتنی کثرت سے، جتنی زیادہ تعداد میں اللہ ذوالجلال والاکرام یوم عرفہ کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اس سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دے۔ حضرات 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے قریب ترین ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب کرتے ہوئے افتخار کے ساتھ فخر محسوس کرتے ہوئے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرشتوں ذرا بتلاؤ تو صحیح، یہ میدان عرفات میں جمع ہونے والے لوگ عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں، میدان عرفات میں جمع ہونے والے لوگ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی دنیاوی، اپنی مادی تمام قسم کی ضرورتوں کو بھلا کے
اپنی زندگی کی ضرورتوں کو بھلا کے، اپنی زندگی کی خواہشوں کو بھلا کے، اپنی زندگی کی مجبوریوں کو بھلا کے یہ اس دن صرف اور صرف مجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ حضرات 9 ذی الحجہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں سب سے جامع ترین اور سب سے بہترین دعا جو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو کرنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو 9 ذی الحجہ کو کثرت سے اللہ کے بندے اپنی زبان پہ لاتے ہیں، اس دعا کا کثرت سے اللہ کے بندے ورد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ کی حاکمیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تمام معبودان بادشاہ کا بیک زبان حجاج کرام انکار کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، اقتدار بھی اسی کا ہے۔ جب اقتدار اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، تو پھر حمد بھی اس کی ہے، تعریف بھی اس کی ہے، تسبیح بھی اس کی ہے، تمہید بھی اسی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ حضرات یہ اعلان حجاج کرام یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو 9 کے عدد کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو حجاج کرام یہ دعا اپنی زبان پہ لاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، بتلاؤ یہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، مجھ سے کیا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ میری ربوبیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، معبودان بادشاہ کا بطلان کیا جا رہا ہے، میری تسبیح بیان کی جا رہی ہے، میری تمہید بیان کی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے بیان کی جا رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ذوالجلال والاکرام یہ تو اس سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، یہ تو اس سے مغفرت کا سوال کرنے آئے ہیں، یہ تو اس سے بخشش مانگنے آئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو، تمام کے تمام حاجیوں کو، میدان عرفات میں آنے والے تمام کے تمام حجاج کرام کو بیک وقت جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات اتنی کثرت سے اور اتنے ایک دن میں اللہ ذوالجلال والاکرام پورے سال کے کسی دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتے جتنی کثرت سے اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم سے لوگوں کو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات یہ 9 کے عدد کی عظمت ہے۔ لوگ 9 کے عدد کو منحوس سمجھ رہے ہیں، قوم سمود کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے لوگ 9 کے حصے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام 9 کے عدد کی اتنی عظمت اللہ کے ہاں۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات ہے۔ حضرات آج یہ مشہور ہو چکا ہے سرور کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، جبکہ حضرات کسی کا بدنام کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو جھٹلانا مقصود نہیں ہے، کسی کی غلط قرار دینا مقصود نہیں ہے۔ ایک اللہ کے دین کا طالب علم ہونے کے ناطے پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں، صحیح ترین روایات کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں صحیح ترین جو روایت ہے، صحیح ترین جو بات ہے، وہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، بلکہ 9 ربیع الاول کو۔ 9 ربیع الاول کو سرور کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور روایات میں، تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں جو روایات آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آتی ہے، 12 ربیع الاول کی بھی آتی ہے، ولادت میں بہت زیادہ اختلاف ہے، یہاں تک کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم کو ہوتی ہے۔ یعنی پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ 10 محرم الحرام کو ہے۔ حضرات اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اور بھی روایات آتی ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایات ہے، جو ثقہ ترین روایات ہے، جو تاریخ سے، جو روایات سے، جو احادیث سے، جو سیرت سے روایات اخذ ہوتی ہے، ان میں جو ثقہ ترین روایات ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے۔ حضرات یہ 9 کے عدد کی اتنی عظمت، 9 کے عدد میں 9 تاریخ کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے لیے ان کی بدقسمتی کے رونا ہی رو سکتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ قوم سمود کے عذاب کی وجہ سے، قوم سمود کے ان گنتی کے 9 سرگنوں کی وجہ سے، 9 شر پسندوں کی وجہ سے 9 کے عدد کو منحوس قرار دیتے ہیں، جبکہ 9 کے عدد کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام 9 ذی الحجہ کو لوگوں کو کثرت سے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کو آقا کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرات وقت ختم ہوا چاہتا ہے، 9 کے عدد پہ اور بھی بہت سی روایات بھی ہے، 9 کے عدد پہ اور بھی بہت سی احادیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بہت سے احکامات اور بھی ایسے ہیں کہ جن میں 9 کے عدد کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یا جو احکامات 9 کے عدد کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے تک پہنچائی ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک فرمان کو اپنے ہرد جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔